وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 اور 7۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالی واقعی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور بے شک ہم نے واضح آیت نازل فرما دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ، یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تو فینبئہم، پھر انہیں بتا دے گا، خبر دے گا، بما عملو، جو عمل انہوں نے کیا، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے محفوظ رکھا، اور وَنَسُوهُ، انہوں نے بھلا دیا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر شاہد ہے۔ بنیادی مضمون سامعین کرام جو پچھلی آیت تھی اس میں یہ تھا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، اور یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا۔ لفظی ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اور دیکھیں ذلت اصل میں ذلت ہوتی ہے، یعنی شروعات اس کی ہوتی ہیں دنیا میں بھی، دنیا سے ہر عمل کی جزا جو ہے عمل کے ساتھ فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون طویل ہے، پھر بھی کسی وقت بیان کر دوں گا، لیکن یہ یعنی عمل کرنے کے ساتھ ہی اس کی جو اثرات ہیں ہمارے قلب پر وہ وارد ہوتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولیں تو اس کا الگ اثر ہوگا، آپ کوئی سچ بولیں، سچائی کا کام کریں تو اس کے الگ اثرات ہوں گے۔ تو جزائے اعمال کی شروعات دنیا ہی میں ہو جاتی ہیں، اس کا البتہ اس کا جو تتمہ ہے، اختتام ہے، وہ یوم قیامت پہ ہوگا۔ یہ تو آج اسی یوم قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ذلت جو ہے یہاں بھی
مقرر کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، حق کو قبول نہ کرنے والے، نہ ماننے والے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ولا جنگ تبوک کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور اعلان عام تھا کہ بھئی سب لوگ چلو، تو بعض لوگ منافقین جو تھے وہ مختلف عذر آ کے پیش کرتے تھے، اور اس کی بھی ذرا طویل وہ ہے، لیکن میں صرف وہ قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ولا تفتنی، کہ مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی آپ مجھے نہ لے جائیں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں جواب دیا ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں تو پڑ گئے، آزمائش میں تو یہ پڑ گئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعمال ہیں ہمارے فوراً اس کے نتائج جو ہیں یا اثرات نیک یا بد وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر بڑھتے رہتے ہیں۔ بہرحال خیر، آج کا جو سبق ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، اس دن جو ہے ان کو پتہ چلے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اس دن خبر دے گا، یعنی اس دن پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ جو عمل وہ کرتے رہے۔ دیکھیں ایک بات جو ہے میں بڑے یعنی ادب سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے اچھے یا برے اثرات کا بہرحال سامنا کرنا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں جو ہے ہمارے نیک اعمال کے نتائج فوراً ہمارے سامنے نہیں آتے، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ پھر برے جو ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کو بھول کے اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بھی خراب نتائج ہمارے سامنے بالکل ایسے واضح نظر نہیں آتے جیسا کہ مادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی اعمال کے اثرات کا تعلق جو ہے باطن سے ہے، اور باطن اس وقت ہماری دسترس سے باہر ہے، یعنی باطن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہاں تو پھر پردے اٹھ جائیں گے، اور سب کو اپنے اپنے جو یعنی اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن تمام مخلوقات کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، یہ بھی قرآن کا مضمون ہے، اور اس کے گلے میں وہ لٹکا دیا جائے گا، اور وہ سب ان کو وہاں کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ تم اپنی کتاب پڑھ لو، آج تم اپنے احتساب کے لیے خود ہی کافی ہو۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام، تو دیکھ لیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ عربی کا ایک وہ ہے جملہ ہے کہ اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ تو آج احتساب ہم اگر کر لیں اور اپنے اعمال کے برے اور اچھے نتائج کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا جو کارگزاری ہے وہ مرتب کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، بنسبت یہ کہ آپ آخرت کو بھول کے یا اللہ کے سامنے یعنی اللہ کے دربار میں حاضری کو بھول کے اپنا وقت گزاریں اور اپنے دنیا کے کام کرتے رہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ خوب خبردار ہو کے اور اچھے طریقے سے اویئر ہو کے زندگی گزاریں۔ دیکھیں اعمال کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن اعمال کا تلنا جو ہے وہ برحق ہے۔ اب اعمال جب تولے جائیں گے اور ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ ہوگا، یعنی ظاہر ہے کہ جو عمل بھی آپ اللہ تعالیٰ کو بھول کے کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بھلا کے یا اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے
آپ جو بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے اثرات حدیث کی روح سے اس کا جو کالے یعنی کالے رنگ میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، دل آپ کا کالے سے کالا تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جس دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی خبر دے گا، اللہ تعالیٰ کی خبر تو آپ کو میں نے بتا دیا، اس کے طریقہ کار جو ہے، اور براہ راست بھی ہماری اللہ کے دربار انشاءاللہ حاضری ہوگی، اور اس دن جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہمارے کرتوت کیا تھے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو ایک بات جو ہے مختصر سی آپ کو بتا دوں کہ اصل میں اہل دنیا دو قسم کے ہیں، یا تو وہ اہل دنیا ہیں یا اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہیں اور کچھ لوگ دنیا والے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، بلکہ بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس کا حکم دیا ہے کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ۔ اگر ہم رب والے بن جائیں گے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ زندگی کی ابتدا اور شروعات جو ہیں اچھی نیت سے کریں، اور اس نیت سے کریں جو لازم ہے ہم پہ اور جو فرض ہے، یعنی اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے تمام اعمال اور کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا، یعنی اگر کسی نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزاری، جیسا کہ ہم آج اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر جو ہے ہمارا انجام جو ہے بہت زیادہ ہی برا ہوگا۔ تو اس آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے کاموں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بھی ہے اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ بھی ہے، تو نیکیاں اور برائیاں برابر لکھی جا رہی ہیں۔ اور یہاں یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر طریقے سے یعنی اس نے انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نوٹ ہوتے رہیں، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، ہمارا ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ جو ہے جو ہم گزار رہے ہیں دنیا میں، یہ نوٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نسو ہو، انہوں نے تو بھلا دیا۔ اب دیکھیں بھلانے والے کون ہیں؟ اعمال کو یعنی بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعمال کے نتائج کی فکر نہ کریں اور ایسی زندگی گزاریں جیسا کہ ہم گزار رہے ہیں۔ آج ہم جو بھی زندگی گزاریں، جو ہماری فکر ہے، جو ہماری نیت ہے، جو ہمارے کام ہے، اس میں ہم نے یعنی فکر آخرت کو بھلا دیا ہے۔ نسو ہو، بھلا دیا ہے اپنے، یعنی ہم اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نسوح کا معنی یہ یہاں مناسب آ رہا ہے کہ ہم اپنے نتائج کے اعمال سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل دنیا میں ہم رہنا چاہ رہے ہیں، اور دنیا یعنی دنیا کو بھی چاہنا جو ہے ہمارا ایک طریقہ کار بن گیا ہے، یعنی ہم دنیا کے طالب ہیں، طالب دنیا بن کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو طالب دنیا جو ہے وہ اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور یہاں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ایک لیبارٹری ٹیسٹ بھی تجویز کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس یعنی جو آیت نمبر 6 سورہ المجادلہ کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ہم مصداق ہیں کہ نہیں، یا ہم اپنے، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس وقت میری حیثیت کیا ہے، تو میں آپ کو وہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔
اپنے روز و شب کے معمولات کا جائزہ لیں۔ اگر آپ اعمال کے نتائج سے بے خبر ہو کے یعنی آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اعمال کے نتائج کو بھی بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہے تو آپ اعمال کے نتائج کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دنیا میں آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا مثال کے طور پہ کسی سے بد کلامی کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں یا اپنی منزل سے بھٹک چکے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ یعنی راہ راستے اگر آپ بھٹک چکے ہیں تو اس کو یا نہیں بھٹکے، یعنی یہ وہ ٹیسٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں راہ مستقیم پر ہوں یا اس سے بھٹک گیا ہوں تو آپ اپنا احتساب خود کر لیں کہ آپ اپنے روز و شب کے معمولات میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو برابر رکھتے ہیں، ہر کام میں، ہر بات میں، ہر عمل میں آپ کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے کہ بھئی اس بات کا، اس کام کا مجھے روز قیامت یعنی بوجھ اٹھانا پڑے گا یا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ روز محشر کے دن حاضری کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا ہر لمحہ جو ہے آپ کی اللہ کی یاد میں ہے اور روز محشر جو ہماری حاضری ہونی ہے تو براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہم نے جو کھڑا ہونا ہے، تو اگر یہ احساس آپ کے دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ والے ہیں یا اللہ والی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہوگا کہ آپ بے فکر ہو کے زندگی گزاریں گے یا گزاریں گے۔ آپ دیکھیں میاں بیوی، عام طور پہ یہ چونکہ معاشرے کی ابتدائی اینٹیں ہیں، اس کے بارے میں اکثر آپ سے بات کرتا رہتا ہوں۔ میاں بیوی دیکھ لیں آپس میں، اگر آپس میں تعلقات یہ اللہ کی خوف خدا ملحوظ خاطر ہو میاں بیوی کا، جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو ہے معاملات مشکل پڑ جائیں گے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا ایک کام جو ہے، ایک بات جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو احصاہ اللہ ونسوہ، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے تو اسے محفوظ رکھا، کس کو؟ ان کے اعمال کو، تمام اعمال کو، ونسوہ، یہ تو بھلاتے چلے گئے۔ یہ بات بھی تو ہے نا، ہم تو جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اگر شہادت دوں اس بات کی، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ روز جزا کو بھلا کے زندگی گزار رہی ہے، اپنے رب کو نظر انداز کر کے، اپنے رب کے احکامات کی طرف پشت کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کی یاد کو سے اس نے اعراض کیا ہوا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو اور اللہ کی یاد کو اس نے بھلا دیا ہے عملاً، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا۔ اور تسبیح کی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کی ہاتھ پہ تسبیح پھر رہی ہے اور آپ وہ ہے نا ایک اردو کا، ہماری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، سب کہیں آمین، تو وہ ایک جملہ کہتی تھی کہ تسبیح پھیروں کس کو گھیروں۔ بہرحال یہ ان کا ایک جملہ تھا جو مجھے اس وقت یاد آ گیا، وہ میں نے کہہ دیا۔ تو یہاں احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام کاموں کو محفوظ کر لیا ہے، جو کچھ بھی، یہ دیکھیں فلم چل رہی ہے، یعنی فلم بندی ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، سب کچھ ہمارے یعنی باتیں جو ہیں اور یہ کام محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو بھلا دیں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیں، اور روز حشر جو ہے پھر ہمیں ہمارے کام جو ہیں وہ یعنی دائیں ہاتھ میں، وہ کتاب جو ہے دائیں ہاتھ میں دی جائے، اور پھر جو ہے ہمارا حشر جو ہے پھر تو خراب ہوگا، بہت زیادہ خراب ہوگا۔ بہرحال
اللہ سے دعا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، اور یہ صرف دعا تو تبھی قبول ہوتی ہے جب اس کے لیے آپ کوئی عمل کریں اور کوشش کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر ایک کے اعمال سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اس کو محفوظ بھی کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں جو دوسری آیت آ رہی ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، ما یکون نہیں ہوتا، ما یکون من نجوا، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان جو ہے اللہ نہ ہو، یعنی اللہ چوتھا نہ ہو ان کے درمیان، یعنی 3 آدمی اگر سرگوشی کر رہے ہیں، چوتھا اس میں لازماً اللہ ہے۔ یا ولا خمسۃ الا هو سادسہم، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان چھٹا نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا ادنی من ذالک، خواہ اس سے کم ہو، ولا اکثر، نہ زیادہ، یعنی اگر 20 ہیں تو 21واں اللہ ہے، اگر 2 ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ حقیقت ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اینما کانو، جہاں بھی یہ ہوں، یعنی وہ جہاں بھی ہوں ایسا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب اعمال کی خبر ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامت، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بہرحال یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 7 جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا، ایک تو جو اس کا پہلا حصہ ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی یعنی یہاں بھی ہمیں یہ پہچان جو ہے نا، یہ یہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی قدرتوں کو، یعنی ذات کے متعلق تو ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن صفات کے متعلق تو یعنی کچھ تو سوچ سکتے ہیں، کچھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ یعنی اس آیت میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، تم 2 ہو تو تیسرا تم میں خدا ہے، تم اگر 3 ہو تو چوتھا تم میں خدا کی ذات ہوتی ہے، تم اگر 4 ہو تو 5، اگر تم 5 ہو تو تم میں جو ہے چھٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے، یہ ہمارے دیکھیں ایک تو علم ہوتا ہے اور پھر اس کا واقعی اس پر یقین کر لینا ہوتا ہے، اور یعنی یہ ساری باتیں ہیں جو اس آیت میں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے حقیقت میں یقین سے ہے کہ یہ ہم نے سن تو لیا ہے، لیکن اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ آیت پڑھ دی ہے، اب یہ جو درس آپ سن لیں ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ کسی کام میں مشغول ہوں اور آپ کو اللہ کے وجود کا احساس نہ ہو تو آپ پھر گھاٹے میں ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات، کہ یہ آیت آپ نے سن لی، یعنی میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا ہوں، آپ نے ابھی یہ آیت سن لی، اللہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور یہ حقیقت ہے، یہ صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے عام معمولات میں ہم اللہ کے وجود کو، کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ تو سامعین کرام، اللہ کے وجود کا احساس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ احساس
یعنی اس بات پر اگر ہمیں یقین کامل ہو جائے تو بہت سی برائیوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں، بہت سے معاملات پر ہم قابو پا سکتے ہیں اپنے. لیکن کیا کیجئے، ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، میری باتیں سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے تمام دل کے جو اندر جو چل رہا ہے، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، اس سے واقف ہے. یہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل نہیں ہے. اور وہ یقین میں آپ کو یعنی اس کا طریقہ کیا ہے اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی کی نیت کو صحیح کر لیں، پھر ایک صاحب یقین شخص سے آپ تعلق قائم کریں، یعنی نیت بنا کے ایک صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں اور اس سے پھر اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو آپ میں یقین کی انشاءاللہ وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جو کہ درکار ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتا دیا، باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے بھی رہیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ان اللہ بكل شیء علیم. ترجمہ سنا دیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتا تم میں سے کوئی تین مگر چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یا پانچ آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور اس کے اندر جو ہے چھٹا اللہ موجود نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی لازمی ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں. ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامت، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کیا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. On the day when God resurrects them all and informs them of what they did, God has kept count of it, but they have forgotten it. God is witness over everything. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Do you not realize that God knows everything in the heavens and everything on earth? There is no secret counsel between 3, but he is their 4th, nor between 5, but he is their 6th, nor less than that, nor more, but he is with them wherever they may be. Then, on the day of resurrection, he will inform them of what they did. God has knowledge of everything. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.